Dear student, Assalamu alaikum. Today I will be delivering a lecture of Pakistan Studies, Mutala Pakistan. In our book we have 11 chapters. हमारी बुक में 11 चैप्टर्स हैं 11. तो आज हम सबसे पहला चैप्टर अपना पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान की नज़रियाती असास, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की नज़रियाती असास यानी पाकिस्तान किस नज़रिए के तहत वजूद में आया, क्या मकसद था हमारा एक स्टेट कायम करना. कोई भी हम काम करते हैं हमारा उसमें कोई ना कोई मकसद शामिल होता है, तो तभी हम उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, उसको मुकम्मल करने के लिए कोशिशें करते हैं. तो हमने अपना मुल्क हासिल करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी. हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बड़े लीडर्स जिनके बेतहाशा नाम मौजूद हैं, हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी रहनुमाई के तहत हमारा मुल्क एक आज़ाद हुआ. तो इस आज़ाद मुल्क का मकसद क्या था बेसिकली बनाने का, क्यों हमने आज़ादी हासिल की, किस बेस के तहत, किस हमारे मकसद के तहत ये वजूद में आया. तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अपना नज़रिया. व्हाट इज़ एन आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी है क्या. बेसिकली इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड. आइडियोलॉजी ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, आइडिया और लॉजी. आइडिया आपको सबको मालूम है कि आइडिया एक ख़यालात, एक तसव्वुर, एक थिंकिंग, सोच का नाम है. और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी किसी भी नज़रिए को हमने किस तरह पाए तकमील तक पहुंचाना है, किस तरह कंप्लीट करना है. तो आइडियोलॉजी a set or collection of beliefs, values, customs, aims, traditions, यानी हमारे एक अकायद, हमारे इक़दार, कस्टम्स, हमारे रसूम व रवायात, हमारे मक़ासिद, ये तमाम अलाकीन तमाम लोगों की ज़िंदगियों में यकसां ज़ाहिर हो. यानी मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँ. मुल्क के हमारे क़वानीन बनते हैं, हमारे लॉज़ बनते हैं, उसकी पासदारी करना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है. तो ये भी एक नज़रिए के तहत बनाए जाते हैं. इसी तरह हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, हमारी ईदें होती हैं. तो ये तमाम चीज़ें किसी न किसी नज़रिए के तहत वजूद में आईं और हम उनको फॉलो करते हैं. ठीक. तो नज़रिया बेसिकली कोई भी काम आपने करना हो तो वो कोई भी काम आपने करना हो तो उसके लिए नज़रिए की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है. जैसा कि आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, हर किसी की लाइफ का कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई गोल होगा. कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई बिज़नेसमैन बनना चाहेगा, कोई बैंकर बनना चाहेगा. तो उसके लिए आपने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, कोई प्लानिंग की होगी, किसी से मशवरा किया होगा, किसी से इंस्पिरेशन ली होगी. तो ये तमाम चीज़ें आपकी थिंकिंग में आती हैं, आपके आइडियाज़ में आती हैं. तो आइडियोलॉजी भी एक सिस्टमिक एक कलेक्शन है लोगों की सोच का. आइडियोलॉजी से, नज़रिए से मीन्स बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लोगों की ज़िंदगियों में. लोगों को आइडियाज़ मिलते हैं, लोगों को एक डिफरेंट सोच मिलती है. लोग अपना एक नज़रिए के तहत एक लीडर एक चुन सकते हैं. बेसिकली जैसे आपने देखा होगा हमारे मुल्क में जब इलेक्शंस होते हैं तो हर कोई बंदा जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, जो इलेक्शन में इलेक्ट होना चाहता है, वो अपने अपने नज़रिए आकर पेश करता है, अपने गोल्स पेश करता है, अपने जो हमारे मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए वो अपने उनके सॉल्यूशंस बताता है. तो वो एक नज़रिया पेश करते हैं. तो अगर हम उनसे इंस्पायर होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो हम उनको अपना लीडर मानते हैं, उनको चूज़ करते हैं, इलेक्ट करवाते हैं. तो ये तमाम चीज़ें नज़रिए के तहत आती हैं. पाकिस्तान जब मुल्क बना था वो भी एक नज़रिए के तहत बना था कि हम एक इस्लामिक स्टेट कायम करेंगे, हम जहाँ पर हम इस्लामिक कस्टम्स, हमारे रिलीजियस जो भी फेस्टिवल्स हैं उनको हम आज़ादाना तौर पर एक अच्छे तरीके से हम मनाएंगे.
تو کیونکہ آپ کو سب کو معلوم ہے جب سب کانٹیننٹ تھا، انگریزوں کی حکومت تھی ہم پر، تو ہندو ہم پر غالب تھے، تو وہ ہم جتنے بھی ہمارے اسلامک فیسٹیول تھے، اسلامک کسٹمز تھی ہماری، وہ ہمیں بہت مشکلات، ہمیں ڈیفیکلٹیز ہوتی تھیں اس کو منانے میں. تو اس وجہ سے ہمارے جو لیڈرز تھے، ہمارے جو بڑے تھنکرز تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک سیپریٹ اسٹیٹ قائم کرنا ہے جہاں پر ہم اسلامک پرنسپلز پر اپنا ایک ایسی اسٹیٹ بنائیں گے جہاں پر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، جہاں پر جسٹس، ایکویلٹی، فرٹرنیٹی، یعنی ہمیں سب کو انصاف ملے گا، بھائی چارہ ہوگا، جہاں پر سب پیار سے مل کر رہیں گے. تو یہ ایک نظریہ تھا، بیسیکلی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بینگ اے مسلم اسٹیٹ، بینگ اے مسلم، ہمارا جو اسلامک سوسائٹی ہے، ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ہے. اس میں جو بھی اصول بنائے جاتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق بنائے جاتے ہیں. اور سب کو پتہ ہے اسلامک ایک آفاقی دین ہے، ایک یونیورسل دین ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنی زندگیاں ہولی قرآن اور سنت کے مطابق گزارتے ہیں. اسلام تمام ڈسٹنکشن کو، چاہے وہ کلر کا ہو، چاہے وہ رنگ، نسل، جتنی بھی ایک ہمارے امتیاز، جتنے بھی ہمارے تفرقات ہیں ان کو مٹاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلامک معاشرے میں ہم جتنی بھی رسومات اپنائیں وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. اچھا جی، اسلامک معاشرے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بنیاد رکھی تھی، اور انہوں نے انسانیت، برداشت، عدل و انصاف، اخوت اور بھائی چارے کی اعلیٰ مثال قائم کی. نظریے کے منبع و ماخذ یعنی سورسز آف اسلامک آئیڈیالوجی، 3 سورسز ہیں ہمارے پاس: قرآن مجید، سنت رسول اور رسوم و رواج. سب سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں پڑھتے ہیں. قرآن مجید ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن مجید ایک پرماننٹ بیس ہے، اسلام کی بیس ہے. ٹھیک ہے. اس میں تمام ہمارے ڈیٹیلز موجود ہیں جو کہ ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کس کے تحت سوشل، اکنامک، جتنی بھی گائیڈنس ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. اسلامی نظریہ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اسلامی نظریے کے تحت ہی ہم اپنی زندگی ایک اچھے وے میں، اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. قرآن مجید میں تمام ہماری رہنمائی، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ، ہمارے انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر جتنی بھی زندگی کی چیزیں ہیں، مسائل ہیں، ان کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. اور اس کی رہنمائی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. سنت رسول، سنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کو فالو کیا جائے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام، تمام اقوال جو انہوں نے کام کیے، اس کی مکمل تفصیل، تشریح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں ملتی ہے، جو کہ اسلامی قوانین کا بنیادی سرچشمہ ہے. ٹھیک ہے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، جس کو فالو کیا جائے. قرآن مجید اسلامی اصولوں کے بنیادی خد و خال بیان کرتا ہے، اور ان کی تشریحات، ان کی ڈیٹیل، ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے. جیسے کہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں کلمہ، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی تمام تفصیلات جو ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں. یعنی ہمیں قرآن مجید میں بار بار حکم دیا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اسی طرح روزے کے بارے میں، روزے کی اہمیت کے بارے میں، اور حج کی تفصیل تمام ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. رسوم و رواج، ٹریڈیشن اینڈ کلچر ویلیوز، مختلف علاقے جو ہمارے ملک میں موجود ہیں، ہمارے ملک میں جتنے بھی
ایریاز ہیں ان میں ایسی رسوم و رواج، ایسے کسٹمز، ایسے کلچر جو کہ اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ نہ ہوں، مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اس مخصوص خطے میں یا اس علاقے میں، اس ایریا میں انہیں اختیار کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے میلے اجتماع وغیرہ ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ لیکن اس میں کوئی شرک، کوئی ایسی بات نہ ہو جو اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ. آج کا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے نظریے کی اہمیت، امپورٹنس یا سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی. یعنی نظریے کی اہمیت کیا ہے، کیا کام کرتا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ لوگوں کے خیالات اور آئیڈیاز، وے آف تھنکنگ، ہمارا سوشل انٹریکشن، یہ تمام چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. ہمارے خیالات کا عکاس ہوتا ہے، یعنی مجموعہ ہوتا ہے. تو نظریہ جو ہے لوگوں کو ایک اور نظریہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے اور اتحاد قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی نظریے کے تحت لوگ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. جیسے کہ اس کی مثال، ہمارے جب پاکستان آزاد ہوا تھا، ہمارا نظریہ تھا کہ ہمیں ایک مسلم اسٹیٹ قائم کرنی ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کرنی ہے. تو لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں. تو وہ نظریے کے تحت دیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے اپنی جان دے دی. اسی طرح اگر ہم پیچھے ہماری اسلامک ہسٹری میں چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جنگیں لڑیں، ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے جن کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے اپنے حق کے لیے جہاد کرنا، لڑنا. تو یہ بھی ان کا ایک مقصد تھا. تبھی انہوں نے ایک نظریہ ایک اپنایا تھا کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے حق کو، اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے. اور نظریہ ایک آپ کو لیڈر چننے میں بھی بہت مدد دیتا ہے، آپ کو ایک صحیح فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے. آپ کو کیونکہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، آپ سوچ کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو نظریہ ایک قوت بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے جہاد کرو، اللہ کے لیے جنگ کرو. تو وہ جو ان کا فرمان تھا وہ کسی نظریے کے تحت تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے. تو اسی طرح یہ تمام چیزیں نظریے کی کو امپورٹنس دیتی ہیں کہ نظریہ جو ہے لوگوں کو ایک اچھے فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، اپنا لیڈر چننے میں مدد دیتا ہے، لوگوں کی سوچ، منفرد سوچ، ایک ہمارے ایک وے آف لیونگ، وے آف تھنکنگ پرووائڈ کرتا ہے. تو نظریہ ایک سوچ، ایک منفرد کردار کا نام ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.